السلام علیکم ویئرز، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسرائیل نے اپنے حملوں کا ایران کے اندر دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ اب ایران میں اسرائیل نے ان کی سٹیل فیکٹریز، ایک یونیورسٹی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر پر بھی اٹیک کیے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے دھمکی دی ہے کہ اس کے جواب میں ایران بھی اسی طرح کے ایران اور امریکہ کے انفراسٹرکچرز پر حملے کرے گا۔ جبکہ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات کا دکھاوا ظاہر کر کے ایران پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ایران 20 پاکستانی تیل کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے ٹویٹر پر کہ 2 جہاز روز اس ایگریمنٹ کے تحت گزریں گے اور کل 20 جہاز ہوں گے، یعنی کہ 10 دنوں تک کا یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ ٹویٹ میں انہوں نے 4 شخصیات کو ٹیگ بھی کیا جو کہ اہم بات ہے، جن میں امریکی نائب صدر جی ڈے وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکہ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف، ان کو ٹیگ کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ساری ڈیولپمنٹ میں جو پاکستان اور ایران کے درمیان یہ ڈیل ہوئی ہے، اس میں امریکہ بھی آن بورڈ ہے، اس کی بھی انوالومنٹ ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے 4 اپریل سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس کے تحت ہفتہ اتوار 2 دن کو لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، جو کہ ہفتے کی دوپہر دن 12 بجے شروع ہو کے اتوار کی رات 12 بجے تک رہے گا۔ اس دوران تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند رہیں گی، شادی ہالز بند ہوں گے، مارکیٹ، دفاتر اور دیگر جو غیر ضروری آپریشنز ہیں وہ بند رہیں گے۔ دوسری طرف جمعے کے روز ایران نے سعودی عرب میں جو امریکی بیس ہے پرنس سلطان ایئر بیس، یہاں پر ایک بڑا کامیاب حملہ کیا، جس میں امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امریکہ کا ایک جہاز اویکس طیارہ تقریباً تباہ ہو گیا، جس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ یہ طیارہ ایک طرح کا فضائی ریڈار اور کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جو خطرات کو ٹریک کرتا ہے اور امریکی فضائی آپریشنز کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ یہ امریکی فوج کی ایک طرح کی آنکھ تھی جو کہ آسمان سے تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور انفارمیشنز اکٹھی کر کے مختلف آپریشنز کے لیے گراؤنڈ پر پرووائڈ کرتی تھی۔ یہ کافی مہنگا طیارہ تصور کیا جاتا ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے کامیابی کے ساتھ، یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور میزائل یا ڈرون جس سے بھی حملہ کیا گیا وہ اس جہاز کے اس حصے پر لگا جہاں پر اس کا ریڈار اور دیگر قیمتی اشیاء ہوتی ہیں۔ اب اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، تو آپ ایران کی صلاحیت کو ملاحظہ کریں کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں بڑی اس میں امپرومنٹ آئی ہے۔ اس طیارے کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکہ کا تقریباً $1 ارب کا خرچ آئے گا۔ اس کے علاوہ اس حملے میں اسی ایئر بیس پر 3 دوسرے آئل ٹینکر جہازوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر امریکہ کے جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کو فضا میں ریفیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس ایک جہاز کی قیمت تقریباً $8 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ اس حملے میں 12 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، وہ عرب ممالک کے دورے پر ہیں، پہلے وہ سعودی عرب میں تھے، اب وہ قطر میں موجود ہیں۔ عرب ممالک کے ساتھ وہ ایک طرح کے دفاعی معاہدے یا تعاون میں جانے والے ہیں۔ یوکرین اور روس جنگ کے دوران یوکرین کو کافی زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے، یہ جو چھوٹے ڈرونز ہیں ان کے اٹیک سے بچنے اور ان کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو جو اب عرب ممالک میں ایران چھوٹے ڈرون سے حملے کر رہا ہے، ان سے بچاؤ کے لیے عرب ممالک نے یوکرین سے تعاون مانگا ہے۔ اسی سلسلے میں یوکرین کے صدر وہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ یمن کے حوثی گروپس، یمن کے جو حوثی جنگجو ہیں، انہوں نے بھی اس جنگ میں ایران کی طرف سے شمولیت اختیار کر لی ہے اور اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان کا جنگ میں شامل ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو دوسرا ٹریڈ روٹ ہے، سی ٹریڈ روٹ، وہ ریڈ سی کے ذریعے ہو کر جاتا ہے۔ اگر اس کو ایران چوک کرنا چاہے، بند کرنا چاہے، تو یہ کام حوثی جنگجوؤں کے ذریعے ہی وہاں پر ہوگا۔ پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی ایران اسرائیل کی، اس کے دوران بھی، اور جو غزہ کی جنگ وہاں پر چلتی رہی اس کے دوران بھی، حوثی جنگجوؤں نے ریڈ سی پر جو وہاں پر تجارتی جہاز گزرتے تھے ان کو ہٹ کامیابی سے کیا۔ تو اگر کسی وقت بھی ایران چاہے کہ آبنائے ہرمز کے بعد اس نے ریڈ سی جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو بھی بند کرنا ہے، تو یہ کام ایران حوثی جنگجوؤں کے ہی ذریعے کرے گا۔ ویئرز، اس سب کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے آپ کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔